بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو داستان کامیاب، جس کے مصنف ہیں ملک صفدر حیات خان، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہم قانون اور جرم کے موضوع پر باتیں کر رہے تھے کہ ہیڈ کانسٹیبل جابر خان چودھری حق نواز کھرل کو میرے کمرے میں لے آیا۔ چودھری نے میرے سامنے بچھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھنے کی کوشش کی تو جابر خان نے اسے کالر سے پکڑ کر کھینچ لیا۔ میں نے کہا، میرے تھانے میں مجرموں کو بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں پیش کی جاتی چودھری۔ تم یہ اچھا نہیں کر رہے ہو ملک صفدر حیات، وہ خونخوار لہجے میں بولا۔ اب بھی وقت ہے، مجھے چھوڑ دو، جتنی رقم چاہے لے لو، میں تمہاری ہر غلطی معاف کر دوں گا، ورنہ کیا چودھری؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم میرے والد صاحب کو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں اس مغرور اور ظالم چودھری علی نواز کھرل آف کولو تارڑ کو بھی، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ وہ کیا کر لے گا؟ ہم تو بڑے بڑے افسروں کے تبادلے کروا دیا کرتے ہیں، لیکن میں تو بہت چھوٹا افسر ہوں چودھری، میں نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ وہ غصے سے بولا، تم نے اگر میری بات نہ مانی تو میں تمہاری وردی بھی اتروا دوں گا۔ تم وردی کی بات کرتے ہو؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے تو تمہاری کھال اتروانے کا بندوبست کر رکھا ہے۔ تم نے درجن بھر افراد کے سامنے ایک معصوم اور بے خطا شخص کے خون میں ہاتھ رنگے ہیں چودھری۔ آلۂ قتل لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے جا چکا ہے۔ تم منہ دھو رکھو، تمہارے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر خوف کے سائے لہرائے، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا، میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں تھانے دار، اب بھی وقت ہے، میری بات مان کر مجھے آزاد کر دو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم فائدے میں رہو گے۔ میں اپنا فائدہ نقصان بخوبی جانتا ہوں۔ ہمارا خاندان کئی صدیوں سے اس علاقے کا حاکم ہے، وہ رونت آمیز لہجے میں بولا۔ ہم سے تو انگریز بھی ٹکر نہیں لیتے تھے، تم کس کھیت کی مولی ہو؟ ملک صفدر حیات، اپنی حرکت سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہیں پچھتانے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ میں نے اس کے اشتعال انگیز جملوں کو صبر و تحمل سے برداشت کرتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری حق نواز، ایک بات کان کھول کر سن لو، میں تھانے دار ہوں، ذرا وکری ٹائپ کا، میرے سامنے سوچ سمجھ کر زبان کھولو۔ اور جہاں تک انگریز بہادر کا تعلق ہے تو وہ 7 سمندر پار سے یہاں حکمرانی کرنے آئے تھے، اس خطے کے مزاج سے واقف نہیں تھے، لیکن میرا خمیر اسی مٹی سے اٹھا ہے۔ یاد رکھو، میں تمہیں ایسی جگہ فٹ کروں گا کہ سوچتے رہ جاؤ گے، اور تمہیں بھی میں ایسا سیدھا کراؤں گا کہ… اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے پوچھا، ویسے چودھری، مجھے پتا چلا ہے کہ تم آج رسول پور تارڑ سے آ رہے تھے، تمہارا علاقہ تو کولو تارڑ ہے، تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ ہم اس پورے علاقے کے مالک ہیں، جہاں دل چاہے جائیں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ پھر وہ کینہ توز نظروں سے مجھے گھورنے لگا۔ میں نے معتدل لہجے میں کہا، چودھری، حوالات میں زیادہ اچھل کود مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے سنا ہے تم تھانے کے عملے کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں دیتے ہو۔ اگر تم نے آئندہ ایسی کوئی بات کی تو مجبوراً میں تمہیں ڈرائنگ روم میں بھیج دوں گا۔ ہمارے تھانے کے ڈرائنگ روم سے تو تم واقف ہو نا؟ وہ کھا جانے والی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے جابر خان سے کہا، یہ حوالاتی اب تمہارے حوالے ہے، تم اس پر گہری نظر رکھو گے، اگر سختی کی ضرورت پڑے تو بے دریغ کرنا، صبح میں اسے عدالت میں پیش کر کے اس کا ریمانڈ حاصل کر لوں گا۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، جابر خان نے کہا، میں چودھری صاحب کا خاص خیال رکھوں گا۔ ویسے آپ حوالدار صاحب کو بتا دیں کہ یہ بندہ میری نگرانی میں ہے۔ ہاں، میں حوالدار نزاکت علی کو بتا دوں گا۔ جابر خان چودھری کو لے جا کر جانے لگا تو اس کی نظر بابا نظام دین پر پڑ گئی۔ دراصل نظام دین اور سرور حسین چودھری کے آنے سے پہلے کمرے کے کونے میں پڑی ایک چوبی بینچ پر جا کر بیٹھ گئے تھے، اور ابھی تک چودھری کمرے میں ان کی موجودگی سے آگاہ نہیں ہوا تھا۔ در حقیقت وہ مجھ سے مکالمے بازی میں اس قدر محو رہا تھا کہ کمرے کی کسی دوسری چیز کی طرف دھیان دینے کا اسے موقع ہی نہیں ملا تھا۔ واپسی میں اس نے بابا نظام دین کو دیکھا تو چیخ کر بولا، بڈھے بابے، تیرا تو میں وہ انجام کروں گا کہ… جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی ہیڈ کانسٹیبل جابر خان نے اسے دھکا دیا اور وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔
ان کے جانے کے بعد نظام الدین نے کہا، ملک صاحب کیا واقعی چودھری کو سزا دلوانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ میں بابا نظام الدین کی تشویش کو سمجھ رہا تھا۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، بابا تمہیں فکر مند ہونے کی چنداں ضرورت نہیں ہے، تم نے قانون کی مدد کی ہے، اب تمہاری حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ویسے چودھری کی طرف سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب یہ چھوٹنے والا نہیں۔ وہ قدرے مطمئن نظر آنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم تینوں مقامی ہسپتال میں تھے۔ میں سیدھا ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ وہ ایک لیڈی ڈاکٹر تھی۔ میں نے کہا، ڈاکٹر اس برقع پوش عورت کا اب کیا حال ہے؟ کیا وہ ہوش میں آ گئی ہے؟ ڈاکٹر نے بتایا، وہ ہوش میں آئی تھی لیکن ہمیں مجبوراً اسے دوبارہ بے ہوش کرنا پڑا۔ وہ کیوں؟ ڈاکٹر بولی، اس لیے کہ ہوش میں آتے ہی اس پر جنونی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ اس نے الیاس کا نام پکار کر ایک چیخ ماری اور اس کے ہاتھ پاؤں میں تشنج پیدا ہونے لگا۔ بحالت مجبوری ہم نے اسے نیند کا انجیکشن لگا دیا ہے۔ اوہ، میں نے متاسفانہ انداز میں کہا، الیاس غالباً اس کے مقتول ساتھی کا نام ہے۔ لڑکی کسی گہرے ذہنی صدمے سے دوچار ہے۔ ڈاکٹر نے خیال آرائی کی۔ کیا مرنے والا اس کا شوہر تھا؟ اس نے پوچھا۔ ابھی کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ فی الحال تو ہمیں یہی معلوم ہو سکا ہے کہ اس کے مقتول ساتھی کا نام الیاس ہو سکتا ہے اور وہ دونوں رسول پور تارڑ سے سرگودا جا رہے تھے۔ ڈاکٹر افسوسناک انداز میں سر ہلانے لگی۔ اسے قتل کی اس واردات کے بارے میں تفصیل سے معلوم ہو چکا تھا اور وہ پوری ہمدردی سے برقع پوش عورت کے علاج معالجے میں لگی ہوئی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا، میں اس کا بیان لینا چاہتا ہوں تاکہ ان کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ ڈاکٹر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، فی الحال تو اس کا بیان ممکن نہیں ہے، وہ نیند آور انجیکشن کے زیر اثر ہے۔ آپ بیان لینے کے لیے کل صبح آ جائیں، مجھے امید ہے اس وقت تک اس کی حالت قدرے سنبھل جائے گی۔ میں نے پوچھا، ہوش میں آنے کے بعد اس نے اپنے بارے میں کچھ بتایا تھا؟ کچھ نہیں، ڈاکٹر نے نفی میں گردن ہلائی۔ سوائے ایک چیخ کے اس کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلا اور اس چیخ میں اس نے کسی الیاس نامی شخص کو پکارا تھا۔ میں نے کہا، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں ضرور، ڈاکٹر تعاون آمیز لہجے میں بولی، آپ میرے ساتھ آئیں۔ ہم تینوں اس لیڈی ڈاکٹر کی میت میں اس وارڈ میں پہنچے جہاں ہماری مطلوبہ عورت ایک بستر پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس وقت وہ برقعے میں نہیں تھی۔ میں نے سوالیہ نظر سے بابا نظام الدین کو دیکھا۔ وہ میری نظر کا مطلب سمجھ گیا۔ تھوڑی دیر تک اس عورت کا جائزہ لینے کے بعد اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں ملک صاحب، میں نے پہلے کبھی اس عورت کو نہیں دیکھا۔ اس کا ایک ہی مطلب ہے، اس نے پرخیال انداز میں کہا، ان دونوں کا تعلق کسی آس پاس کے گاؤں سے ہے۔ یہی بات ہے، ورنہ میں تو رسول پور تارڑ کے ایک ایک بندے کو جانتا ہوں۔ بابا نظام الدین پورے وثوق سے بولا۔ لیڈی ڈاکٹر بھی ہمارے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ میں نے نظام الدین اور سرور حسین سے کہا، تم دونوں باہر جا کر بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ ان دونوں نے میرے حکم کی تعمیل کی۔ جب وہ وارڈ سے نکل گئے تو میں ڈاکٹر سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، مریضہ نے اچھا خاصا طلائی زیور پہن رکھا ہے، اس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم اس قسم کی ذمہ داریاں قبول نہیں کرتے تھانے دار صاحب، وہ سنجیدہ لہجے میں بولی۔ آپ چاہیں تو یہ زیورات اپنے پاس محفوظ رکھ سکتے ہیں، بلکہ اسے یہاں لانے سے پہلے آپ کو چاہیے تھا کہ اس کا تمام قیمتی سامان اپنے پاس رکھ لیتے۔ میں نے کہا، ہاں جلدی میں یہ غلطی تو ہو ہی گئی ہے۔ اس وقت ہم اس کی طرف سے بہت فکر مندی میں تھے۔ بہرحال آپ اب اس کا زیور اتار کر میرے حوالے کر دیں۔ میں آپ کے سامنے تمام زیورات کی ایک فہرست بنا لیتا ہوں اور تصدیق کے لیے آپ کے دستخط بھی ہو جائیں گے تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ جلد یا بدیر اس کے والی وارثوں کا سراغ بھی مل ہی جائے گا۔ ڈاکٹر نے کہا، میں یہ کام نرس کی مدد سے ابھی کروا سکتی ہوں، لیکن اس میں ایک خدشہ ہے۔ کیسا خدشہ ڈاکٹر؟ میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ اگر زیورات اتارنے کے دوران میں یہ انجیکشن کے اثر سے نکل آئی اور اسے دوبارہ تشنجی دورہ پڑ گیا تو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے میرے خیال میں فی الحال اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ میں نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، ڈاکٹر پھر آپ کو زیورات کی حفاظت کی ذمہ داری لینا ہوگی، انہیں ایسے تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ تو موقع کی کارروائی تھی تھانے دار صاحب، ڈاکٹر نے مجھے میرے فرائض سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ جائے وقوع پر یہ کام ہو جانا چاہیے تھا۔ بجا فرمایا آپ نے، میں نے متحمل لہجے میں کہا۔ جائے واردات پر ضروری کارروائی کے دوران میں ایسی تمام اشیاء پولیس اپنی تحویل میں لے لیتی ہے اور باقاعدہ ان کی فہرست تیار کر لی جاتی ہے، گواہوں کی موجودگی میں۔
اگر باوجود ایسا نہیں ہو سکا تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اب اس کی طرف سے بالکل ہی آنکھیں بند کر لی جائیں۔ ڈاکٹر خاصی معقول تھی اور میری مجبوری کو سمجھ رہی تھی۔ اسے مریضہ سے بھی گہری ہمدردی تھی، اس لیے تعاون آمیز لہجے میں بولی، اگرچہ یہ ہمارے فرائض میں شامل نہیں ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں ایک نرس کو خصوصی ہدایت کر دوں گی کہ دوران بے ہوشی وہ مریض کے طلائی زیورات کا خیال رکھے۔ میں مطمئن ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنے تھانے میں موجود تھا۔ بابا نظام الدین اور سرور حسین کے پکے بیانات ہو چکے تھے۔ میں نے انہیں اس تاکید کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی کہ وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے اور باوقت ضرورت میرے بلانے پر فوراً تھانے پہنچ جائیں گے۔ وہ میری ہدایات پر عمل کرنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گئے۔ اگلے روز میں نے چودھری حق نواز کو عدالت میں پیش کر کے اس کا 1 ہفتے کا ریمانڈ حاصل کر لیا۔ اسی روز میں حافظ آباد جا کر اپنے سینئر افسر ڈی ایس پی شبیر شاہ صاحب سے بھی ملا اور انہیں اپنی اب تک کی کارکردگی سے تفصیلاً بتایا۔ انہوں نے میری کوششوں کو سراہا، لیکن میں نے محسوس کیا جیسے وہ کسی گہری الجھن کا شکار ہوں۔ میں شبیر شاہ صاحب کا بہت احترام کرتا تھا کیونکہ وہ ایک ایماندار اور فرض شناس پولیس آفیسر تھے۔ میں نے پوچھا، سر کیا بات ہے؟ آپ کچھ پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولے، پریشانی کی تو کوئی بات نہیں ہے، میں ذرا علی نواز کھرل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کیا سر، آپ کیا سوچ رہے تھے؟ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ وہ پرسوچ انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولے، ملک صاحب، چودھری علی نواز کھرل بہت اثر والا آدمی ہے اور آپ نے اس کے بیٹے کا ریمانڈ حاصل کر لیا ہے، کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ سر، کیا آپ کسی گڑبڑ سے خوف زدہ ہیں؟ میرے اس سوال پر شاہ صاحب نے خفگی آمیز نظر سے مجھے دیکھا اور کہا، یہ بات نہیں ہے ملک صفدر حیات، آپ جانتے ہو میں کس قسم کا بندہ ہوں۔ جانتا ہوں سر، اسی لیے تو آپ کے انداز نے مجھے یہ سوال کرنے پر مجبور کیا ہے۔ میں نے کہا، آپ نے میری کارکردگی کو بھی نیم دلی سے سراہا ہے۔ وہ بولے، یہ بات نہیں ہے جوان، دراصل ہمارے سینئر افسران میں چودھری علی نواز کے کچھ دوست بھی شامل ہیں، وہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ میں نے نیم طنزیہ لہجے میں کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں چودھری حق نواز کے سامنے گھٹنے ٹیک دوں؟ ہرگز میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ وہ قطعیت سے بولے، میں تو تمہیں صورتحال سے آگاہ کر رہا ہوں تاکہ تم جہاں بھی ڈالو پکا ہاتھ ڈالو۔ اس کیس کے ہر زاویے پر تمہاری گرفت مضبوط ہونی چاہیے۔ آپ بے فکر ہو جائیں سر، میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ میں نے چودھری کے خلاف بڑا ٹھوس کیس بنایا ہے، پھر میرے پاس اس قتل کی واردات کے عینی گواہ موجود ہیں۔ ضرورت پڑنے پر بس کے کنڈکٹر اور ڈرائیور کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے۔ چودھری بچ کر نہیں جا سکے گا۔ ایسا ہی ہونا چاہیے، شاہ صاحب نے تاکیدی لہجے میں کہا، پھر بولے، ابھی تک ہمارے پاس سفارشی فون آنا شروع نہیں ہوئے، شاید چودھری علی نواز کو اپنے بیٹے کی گرفتاری کی اطلاع ابھی پہنچی نہیں۔ یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا، ورنہ کچھ بااثر افراد مجھے بھی دھمکانے کے لیے تھانے ضرور آتے۔ میں نے کہا، پھر خود ہی وضاحت کر دی، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ چودھری حق نواز کی غیر موجودگی کو ابھی تک محسوس نہیں کیا گیا۔ میری معلومات کے مطابق وہ رسول پور تارڑ سے پنڈی بھٹیاں آ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کب سے رسول پور تارڑ میں تھا اور پنڈی بھٹیاں میں کس کے پاس آیا تھا، لیکن زیادہ دیر تک اس کی گرفتاری اس کے تعلق داروں سے چھپی نہیں رہ سکے گی۔ لیکن مجھے اس کی فکر نہیں ہے، میں نے جو کرنا تھا وہ کر ڈالا۔ چودھری حق نواز عدالتی ریمانڈ پر میری کسٹڈی میں ہے۔ اب تو اس کے ہمدردوں کو بھی جو بھی کارروائی کرنا ہوگی اس کے لیے انہیں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہی پڑے گا۔ چودھری تھانے سے تو چھوٹ نہیں سکے گا۔ ہاں یہ بات تو ہے، شاہ صاحب نے کہا، اگر تمہارا کیس مضبوط اور جاندار ہو تو اسے سیشن کورٹ سے ضرور سزا ہو جائے گی، لیکن انہوں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے جلدی سے کہا، لیکن کیا سر؟ ملک صفدر حیات، وہ براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے، تم جیسے حوصلہ مند اور فرض شناس نوجوان پولیس اہلکاروں کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں اس کیس میں پوری طرح کامیاب کرے اور تمہیں چودھری علی نواز کھرل کی نظر بد سے بچائے۔ آمین، میں نے بے ساختہ کہا، پھر پوچھا، سر آج آپ کچھ زیادہ ہی مایوسی کی باتیں نہیں کر رہے؟ یہ مایوسی نہیں، تلخ حقائق کا ادراک ہے ملک جی۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولے، شریف اور معقول آدمی اپنے مقدمے کی پیروی کے لیے وکیل کرتا ہے، جبکہ چودھری علی نواز کھرل جیسے ظالم اور طاقتور لوگ ڈائریکٹ جج کرتے ہیں۔ میں پھر کہوں گا، اللہ تمہیں ان چودھریوں کی خطرناکیوں سے محفوظ رکھے۔ میں ایک بار پھر آمین کہوں گا شاہ صاحب،
میں نے کہا اور یہ بھی کہوں گا کہ میں کبھی ظالم اور ناانصاف چودھری سے خوف زدہ نہیں ہوا۔ میں نے ایسے لوگوں کو ہمیشہ اپنے جوتے کی نوک پر رکھا ہے۔ میں کاغذی مقدمہ دنیاوی عدالت میں پیش کرتا ہوں اور باقی سب کچھ اوپر والے پر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس اوپر والے قاضی نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔ میں ایسی مشکلوں سے بآسانی گزر گیا ہوں جن سے بامشکل گزرنے کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا ہے سر۔ ظالم کی سرکوبی کے لیے میں بڑے سے بڑی طاقت سے، میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں ملک صفدر حیات، ڈی ایس پی شبیر شاہ صاحب نے تعریفی انداز میں کہا۔ میری دلی خواہش ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں تم جیسے چند جوان اور آ جائیں تاکہ ہم بدی کی قوتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں۔ میں نے ابھی تم سے تھوڑی دیر پہلے جو کچھ کہا تھا وہ تلخ حقائق ہیں، اور سامنے کے حقائق سے نظر چرانا عقل مندی نہیں ہوتی۔ تم نے میری باتوں کا کوئی منفی اثر تو نہیں لیا؟ قطعی نہیں سر۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں کوئی منفی تاثر تو جب لیتا اگر آپ کو نہ جانتا ہوتا، اور پھر یہ تمام باتیں تو مجھے بھی معلوم ہیں۔ خیر، وہ گفتگو کے زاویے کو تبدیل کرتے ہوئے بولے، مقتول کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ ابھی تک تو کچھ معلوم نہیں ہو سکا سر، میں نے جواب دیا۔ وقوع پر مقتول کی جو تصویریں بنائی گئی ہیں میں وہ آس پاس کے تمام تھانوں میں بھیج دوں گا، خاص طور پر رسول پور تارڑ کی حدود میں آنے والے تھانوں میں۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق وہ دونوں رسول پور تارڑ سے ہی بس میں سوار ہوئے تھے۔ امید ہے بہت جلد کوئی سراغ مل جائے گا۔ مقتول کی ساتھی لڑکی سے کچھ معلوم نہیں ہو سکا؟ میں نے مذکورہ لڑکی کی بے ہوشی اور ہسپتال میں اس پر پڑنے والے تشنجی دورے کی تفصیل بتانے کے بعد کہا، سر مجھے پوری امید ہے آج اسے ہوش آ جائے گا اور میں اس کا بیان لینے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں یہاں سے سیدھا ہسپتال ہی جاؤں گا۔ ڈی ایس پی شاہ صاحب نے استفسار کیا، تم نے بتایا ہے کہ مقتول اپنی ساتھی عورت کے سنگ سرگودا جا رہا تھا۔ مقتول کی جیب سے تمہیں ارشاد حسین نامی کسی شخص کا ایڈریس بھی ملا ہے جو سرگودا کا رہائشی ہے۔ ہو سکتا ہے مقتول ارشاد حسین سے ملنے ہی جا رہا ہو۔ یہ عین ممکن ہے سر، انہوں نے کہا۔ ارشاد حسین نامی اس شخص سے بھی مقتول کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں؟ بے شک سر، میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ اگر مقتول کی ساتھی عورت کی طرف سے کسی وجہ سے کامیابی نہ ہو سکی تو میں ارشاد حسین کو ضرور چیک کروں گا۔ اوکے، وش یو گڈ لک، ڈی ایس پی صاحب نے کہا۔ تھینک یو سر۔ میں نے ڈی ایس پی صاحب کو سلوٹ مارا اور ان کے کمرے سے باہر آ گیا۔ حافظ آباد سے میں پنڈی بھٹیاں پہنچا تو سپہر ہو چکی تھی۔ میرے پاس نہایت ہی اہم نوعیت کے کچھ کاغذات تھے۔ میں نے سوچا پہلے ان کاغذات کی فائل تھانے میں محفوظ کر لوں، پھر مقتول کی ساتھی عورت کا بیان لینے ہسپتال جاؤں گا۔ حالانکہ گزشتہ روز ڈاکٹر نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ میں بیان لینے کے لیے صبح ہسپتال پہنچ جاؤں، لیکن میں نے چودھری حق نواز کے عدالتی ریمانڈ کو مقتول کی ساتھی کی گواہی پر فوقیت دی تھی۔ میں تھانے پہنچا تو پتہ چلا کہ دنگا فساد کا ایک سنگین کیس میرا منتظر تھا۔ آب پاشی کے معاملے پر دو زمیندار گروپوں میں ٹھیک ٹھاک جھڑپ ہو گئی تھی، جس میں متعدد افراد زخمی ہو گئے تھے۔ میں نے آتے ہی سب سے پہلے اے ایس آئی سلامت علی کے بارے میں پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ تھوڑی دیر پہلے ہسپتال گیا ہے۔ وہ ہسپتال کیوں گیا ہے؟ میں نے ہیڈ کلرک سے استفسار کیا۔ وہ بولا، ملک صاحب، ہسپتال سے دو افراد آپ کو بلانے آئے تھے۔ وہ خاصے گھبرائے ہوئے تھے اور چاہتے تھے کہ آپ فوراً ان کے ساتھ ہسپتال پہنچے۔ آپ موجود نہیں تھے، اس لیے اے ایس آئی صاحب گئے ہیں ان کے ساتھ۔ انہوں نے کچھ بتایا تو ہوگا کہ وہ مجھے ہسپتال کیوں لے جانا چاہتے تھے؟ میں نے تشویشناک لہجے میں پوچھا۔ وہ گھبرائے ہوئے کیوں تھے؟ مجھے اصل بات تو پتہ نہیں جناب، ہیڈ کلرک نے جواب دیا۔ انہوں نے اے ایس آئی صاحب سے ہی بات چیت کی تھی اور انہوں نے بھی جانے سے پہلے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ وہ بہت جلدی میں گئے ہیں جناب، ہیڈ کلرک بولا۔ ویسے میرا اندازہ ہے مقتول کی ساتھی لڑکی کا کوئی معاملہ ہے۔ میں نے ایک دو مرتبہ ان کی زبان سے لڑکی کا لفظ سنا تھا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ گزشتہ روز اس عورت کی حالت خاصی تشویشناک تھی۔ سامعین، ایک بات کا آپ خیال نہ کیجیے گا، اور وہ یہ کہ میں نے بعض جگہ مقتول کی ساتھی کو عورت اور بعض جگہ لڑکی کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس وقت تک خود اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتا تھا۔ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا تھا کہ وہ عورت تھی یا لڑکی۔ ویسے میں نے اس کی عمر کا اندازہ 18 اور 20 کے درمیان لگایا تھا۔ اس حوالے سے اسے لڑکی ہی ہونا چاہیے تھا، تاہم یہ کوئی حتمی بات نہیں تھی۔ مجھے خدشہ تھا کہ اگر مقتول کی ساتھی کو کچھ ہو گیا تو ہم بہت بڑا سوراخ کھو دیں گے۔ اب تھانے میں بھی ہنگامی قسم کی صورتحال کا سامنا تھا۔
میرے عملے نے جن افراد کو حوالات میں بند کر رکھا تھا ان کے حمایتی بڑھ چڑھ کر بول رہے تھے اور مجھے ٹھیک ٹھاک طریقے سے ان کی تشفی کرنا تھی، جس کے لیے میرا تھانے میں موجود رہنا اشد ضروری تھا۔ ویسے مجھے یہ اطمینان تھا کہ ASI ہسپتال کے معاملات کو بطریق احسن نمٹا لے گا۔ میں 2 گھنٹے تک دونوں پارٹیوں کی داد فریاد اور بیانات نوٹ کرتا رہا۔ میں اس معاملے میں اس قدر محو ہو گیا کہ مجھے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ جب یہ قضیہ کسی سرے پر پہنچا تو 5 بج چکے تھے۔ وہ سردیوں کے دن تھے اور سورج جلد غروب ہو جاتا تھا۔ مغرب ہونے میں بہت کم وقت رہ گیا تھا، لیکن ابھی تک ASI سلامت علی ہسپتال سے واپس نہیں آیا تھا۔ میری تشویش بڑھنے لگی تو میں خود ہسپتال پہنچ گیا۔ ہسپتال ہمارے تھانے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ وہاں پہنچ کر جو انکشاف ہوا اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ مقتول کی ساتھی عورت ہسپتال سے غائب ہو گئی تھی۔ وہ کیسے غائب ہو گئی؟ میں نے ASI سے استفسار کیا۔ وہ بولا، میں ابھی ڈاکٹر لودھی سے مل چکا ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ آج دوپہر کے وقت اچانک روپوش ہو گئی۔ انہوں نے اسے پورے ہسپتال میں تلاش کیا مگر اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ اس کے بعد ہی پھر لڑکی کی گمشدگی کی اطلاع دینے 2 افراد تھانے آئے تھے۔ میں نے کہا، ڈاکٹر لودھی کہاں ہے؟ وہ اپنے کمرے میں ہیں، آؤ ان کے پاس چلتے ہیں، میں نے جلدی سے کہا۔ ڈاکٹر لودھی اس ہسپتال کا ایک سینئر ڈاکٹر تھا۔ اس کا پورا نام امتیاز لودھی تھا۔ ہم اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں وہ لیڈی ڈاکٹر بھی موجود تھی جس سے گزشتہ روز میری ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے چھوٹتے ہی لودھی صاحب سے سوال کیا، ڈاکٹر صاحب وہ عورت کہاں غائب ہو گئی؟ یہی بات تو ہماری سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ملک صاحب، ڈاکٹر لودھی نے جواب دیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ہم نے ہسپتال کا کونا کونا چھان مارا ہے لیکن وہ تو ایسے غائب ہوئی ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ بڑی تعجب خیز صورتحال ہے، مگر حقیقت یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہر طرف سے ناکام اور مایوس ہونے کے بعد ہی ہم نے 2 افراد آپ کی طرف بھیجے تھے۔ آپ تو اس وقت تھانے میں موجود نہیں تھے، آپ کے یہ ASI صاحب آ گئے۔ اس نے سلامت علی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، ہم نے انہیں صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ میں ڈاکٹر لودھی کی نیت پر شک نہیں کر سکتا تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ آخر وہ عورت گئی کہاں؟ اپنی مرضی سے گئی یا کسی نے اسے؟ ایسا سوچتے ہوئے میں چونک اٹھا۔ اس عورت کے جسم پر اچھے خاصے طلائی زیورات موجود تھے اور وہ خود بھی حسین و جمیل تھی۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت ڈاکٹر لودھی کی طرف دیکھا، پھر لیڈی ڈاکٹر سے سوال کیا، ڈاکٹر صاحبہ آپ نے تو ایک نرس کو مقتول کی ساتھی کی نگرانی پر مامور کرنے کا وعدہ کیا تھا، پھر وہ نگرانی کرنے والی نرس کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کہاں روپوش ہو گئی؟ میں نے آپ سے وعدے کے مطابق ایک نرس شبانہ کو اس کی دیکھ بھال اور نگرانی کی ڈیوٹی سونپ دی تھی، لیڈی ڈاکٹر نے جواب دیا۔ صبح تو میں نے خود بھی اس عورت کو وارڈ میں موجود دیکھا تھا، اسے ہوش آ گیا تھا اور ہم آپ کی آمد کا انتظار کر رہے تھے تاکہ آپ اس کا بیان لے سکیں، لیکن آپ نہیں آئے۔ ایک بات سوچ کر تو میں اور زیادہ پریشان ہو رہی ہوں، اس عورت نے خاصے قیمتی طلائی زیورات پہن رکھے تھے کہیں؟ لیڈی ڈاکٹر نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے اس کی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، مجھے بھی یہی شک ہے کہ اسے کہیں کسی نے اغوا نہ کر لیا ہو۔ اغوا اور ہمارے ہسپتال سے؟ ڈاکٹر امتیاز لودھی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ناممکن، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا تمام سٹاف برسوں کا آزمایا ہوا اور قابل بھروسہ ہے۔ ہم نے ایک فرد سے پوچھ تاچھ کر لی ہے، اغوا جیسا کوئی کام یہاں نہیں ہوا۔ آپ بھی اپنی تسلی کرنا چاہیں تو ہمارے عملے سے پوچھ گچھ کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہماری طرف سے آپ کو پوری اجازت ہے۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب ممکن ہے اس عورت کی گمشدگی میں باہر کے کسی فرد کا ہاتھ ہو، کوئی باہر سے آ کر بھی تو اسے زبردستی یہاں سے لے جا سکتا ہے۔ دیکھیں جناب، جہاں تک کسی باہر کے آدمی کا اسے زبردستی یہاں سے لے جانے کا سوال ہے تو آپ یقین کریں ایسا کوئی واقعہ ہمارے ہسپتال میں پیش نہیں آیا۔ میں نے پوری طرح چھان بین کر لی ہے، آپ بھی چاہیں تو اپنی تسلی کر لیں۔ میں نے کہا، پھر بھی وہ عورت آپ کے ہسپتال سے غائب ہوئی ہے، اس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری تھی۔ ایک حوالے سے میں آپ کے موقف کی تردید کروں گا ملک صاحب، ڈاکٹر لودھی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یہ ہسپتال ہے، کسی تھانے کی حوالات یا جیل خانہ نہیں ہے۔ یہاں علاج معالجے کے لیے آنے والوں کو ہم نہ تو ہتھ کڑی لگا سکتے ہیں اور نہ ہی بیڑیاں پہنا سکتے ہیں۔ اگر کوئی مریض یا مریضہ اپنی مرضی سے ہسپتال چھوڑ کر جانا چاہے تو ہم زبردستی اسے روک بھی نہیں سکتے، اور میرا خیال ہے وہ لڑکی بھی اپنی مرضی ہی سے یہاں سے گئی ہے۔ اب وہ کیوں اور کہاں گئی ہے
یہ جاننا اور اسے تلاش کرنا آپ کا کام ہے۔ ڈاکٹر لودھی کی بات میں وزن تھا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر لیڈی ڈاکٹر کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے بتایا ہے کہ آج صبح اسے ہوش آ گیا تھا اور اس کی طبیعت بھی قدرے بہتر تھی، کیا اس نے اپنے بارے میں آپ کو کچھ بتایا تھا؟ مجھ سے تو اس کی باقاعدہ بات چیت نہیں ہوئی تھی، لیڈی ڈاکٹر نے جواب دیا۔ دراصل آج میں بہت مصروف رہی ہوں، البتہ نرس شبانہ سے اس کی مختصراً گفتگو ہوئی تھی اور شبانہ ہی کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ اس عورت کا نام شہناز تھا۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، کیا میں آپ کے ہسپتال کی نرس شبانہ سے مل سکتا ہوں؟ ضرور، لیڈی ڈاکٹر نے کہا اور اٹھتے ہوئے بولی، میں ابھی اسے یہاں بھیجتی ہوں۔ لیڈی ڈاکٹر کے جانے کے بعد ڈاکٹر امتیاز لودھی نے کہا، ممکن ہے نرس شبانہ سے آپ کو کوئی اہم بات معلوم ہو جائے۔ ویسے میں نے بھی شبانہ سے بات کی تھی مگر مجھے کوئی ٹپ یا کلو نہیں مل سکا، لیکن آپ تو پولیس والے ہیں ملک صاحب، بال کی کھال بھی اتار سکتے ہیں۔ رائی میں سے پہاڑ برآمد کرنا تو آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ یہ تعریف ہے یا مذاق؟ آپ اسے کچھ بھی سمجھ لیں مگر یہ حقیقت ہے۔ ہر انسان اپنے اپنے رخ سے دیکھتا ہے لودھی صاحب، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ آپ تو یہ کہہ کر خود کو صاف بچا لے گئے کہ آپ کا ہسپتال کوئی حوالات یا جیل نہیں ہے جو آپ اس عورت کو یہاں روک سکتے، بالفاظ دیگر آپ اس کی حفاظت کر سکتے۔ اس طرح تو آپ سرے سے ہی بریء ذمہ ہو گئے۔ میں آپ کی اس ادا کو چالاکی سمجھوں یا فنکاری؟ تو آپ جواباً چوٹ کر رہے ہیں۔ یہ سوال پوچھ کر آپ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے مجھ پر چوٹ کی تھی، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر لودھی ہنس دیے۔ آپ واقعی پولیس والے ہیں ملک صاحب، آپ سے کون جیت سکتا ہے؟ اور آپ ٹھہرے ڈاکٹر، میں نے بھی جواباً اسی انداز میں کہا، آپ کو ہرانا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، آپ تو بعض اوقات موت کو بھی شکست دے دیتے ہیں۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، استغفر اللہ، میرے اللہ مجھے معاف کر، زندگی اور موت دینے والی ذات اسی کی ہے۔ ایک ڈاکٹر تو صرف کوشش کرتا ہے اور کوشش کبھی کامیاب ہوتی ہے اور کبھی ناکام۔ بجا فرمایا آپ نے ڈاکٹر صاحب، میں نے تائیدی لہجے میں کہا، کامیابی اور ناکامی دینا اسی ذات پاک کے ہاتھ میں ہے۔ انسان واقعی زیادہ سے زیادہ کوشش ہی کر سکتا ہے۔ اسی وقت ایک پستہ قامت عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی یونیفارم کو دیکھتے ہی میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ کوئی نرس ہو سکتی تھی۔ میرے اندازے کی تصدیق ڈاکٹر لودھی نے کر دی۔ ملک صاحب، یہ شبانہ ہے، نرس شبانہ۔ شبانہ کی عمر لگ بھگ 36 سال رہی ہوگی۔ وہ پستہ قامت والی ایک فربا عورت تھی، البتہ اس کے خال و خط خاصے دلکش اور جاذب نظر تھے۔ اسے ایک خوش شکل عورت کہا جا سکتا تھا۔ اس کے چہرے میں نے ایک خاص قسم کی تیکھی سی کشش محسوس کی تھی۔ وہ ڈاکٹر لودھی کے اشارے پر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ رسمی علیک سلیک کے بعد میں اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ سسٹر شبانہ، تمہیں اسی عورت کی نگرانی پر مامور کیا گیا تھا، پھر وہ اچانک غائب کس طرح ہو گئی؟ میں نے پوچھا۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولی، جناب، میں نے تو پوری طرح اس کا دھیان رکھا تھا، لیکن بس وہ کیا کہتے ہیں، ہونی ہو کر رہتی ہے۔ جب وہ غائب ہوئی اس وقت تم کہاں پر تھیں؟ میں تمام وقت اس کے ساتھ ہی رہی تھی، شبانہ نے بتایا، بس ایک لمحے کو چوک ہو گئی، اس کا فائدہ اٹھا کر وہ اڑن چھو ہو گئی۔ میں نے پوچھا، تم کس چوک کی بات کر رہی ہو؟ جناب، آج صبح مریضہ کو ہوش آ گیا تھا، شبانہ نے بتایا، لیکن میری کوشش کے باوجود بھی اس نے مجھ سے گھلنے ملنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ میں چاہتی تھی وہ مجھ سے باتیں کرے تاکہ میں اس پر ٹوٹنے والی بپتا کے بارے میں جان سکوں، لیکن مجال ہے جو اس سلسلے میں اس نے اپنی زبان تک کھولی ہو۔ بس اس دوران میں اتنا ہی جان سکی کہ اس کا نام شہناز تھا۔ یہ بات مجھے لیڈی ڈاکٹر نے بھی بتائی ہے، میں نے کہا۔ اس کے علاوہ بھی اگر تم کوئی بات اس کے بارے میں جانتی ہو تو مجھ سے چھپانے کی کوشش نہ کرو، میں اس شہناز نامی عورت کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے جو معلوم تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تم کسی بھول چوک کا ذکر کر رہی تھی۔ ہاں، اس نے ہاں کو کھینچ کر لمبا کیا، پھر بولی، آج دوپہر میں شہناز نے مجھے اپنے پاس بلایا اور باتھ روم جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ یہ ایک فطری خواہش تھی۔ وہ جب سے ہمارے ہسپتال میں آئی تھی میں نے ایک مرتبہ بھی اسے باتھ روم جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اس عرصے کے دوران میں زیادہ تر تو بے ہوش رہی تھی۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی، پھر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولی، تو جناب میں شہناز کو اپنے ساتھ لے کر لیڈیز باتھ روم کی طرف گئی۔ وہ باتھ روم میں داخل ہوئی تو میں باہر ہی رک کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ اسی وقت اچانک مجھے ایک سیریس مریض کو دیکھنے کے لیے وارڈ کی جانب جانا پڑا۔
میں شہناز کو باتھ روم میں چھوڑ کر صرف 2 منٹ کے لیے وارڈ میں آئی اور پھر واپس چلی گئی۔ میں جب باتھ روم کے قریب پہنچی تو دروازہ ہنوز بند تھا۔ میں شہناز کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ مزید 10 منٹ گزر گئے تو مجھے اس کے بارے میں تشویش ہوئی۔ اسے باتھ روم میں گئے ہوئے 20-25 منٹ ہو گئے تھے۔ گزشتہ 24 گھنٹے سے وہ ہمارے ہسپتال میں تھی اور یہ وقت اس نے جس حالت میں گزارا تھا اس کے پیش نظر میرا اس کے بارے میں پریشان ہونا ٹھیک ہی تھا۔ میرے ذہن میں اس اندیشے نے سر اٹھایا کہ کہیں وہ باتھ روم کے اندر گر کر دوبارہ بے ہوش نہ ہو گئی ہو۔